ہمارا یوتھ، ینگ بچے، ان کا مستقبل کدھر جا رہا ہے؟ وہ ملک کو چھوڑ کے جاتے ہیں. بلینز آف ڈالرز کی ایمبیسی فیسیں دی جاتی ہیں اللیگل ویز سے جانے کے لیے. ہر بندہ کوئی نہ کوئی پیسے دے کر جا رہا ہے. وہاں جا کے کیا ملے گا؟ ہمارے ہاں جی کونڈم شیلف پہ نہیں ملتے. یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. پنجاب اسمبلی میں اس قسم کی باتیں کرنے کے لیے ان مسائل کو چھوڑ کے کہ ہمارے بچے پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is طاہر ایم ابراہیم اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ٹوڈے. آپ لوگ میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے ویوز کی وجہ سے دس پروگرام از گوئنگ ان اے ویری گڈ ڈائریکشن. اچھا، ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ میرے کچھ ہمیشہ سے وہ ہوتے ہیں کہ میں آؤں اور ڈائریکٹ کویشچن کے اوپر چلا جاؤں، بات کروں. وہ ایک رسمی باتیں ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں گے. مجھ سے نہیں ہوتا. جو میں کر رہا ہوں وہ یہ کہ میرے اوپر جو کویشچنز ہوتے ہیں، نہ میں کوئی لکھتا ہوں، اسکرپٹڈ بھی نہیں ہوتا، سمپل جو میں نے سوچا ہوتا ہے اس کے اوپر میں بولتا ہوں. کیونکہ میری آنکھیں ہیں، میرے کان ہیں، مجھے اپنے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کے اوپر ہم بولیں یا نہ بولیں. نیگیٹو بولنے سے بہتر ہے کہ نہ بولیں. یہ میرا ایک پازیٹیو سا ایٹیٹیوڈ ہے. اسی کے اوپر میں اکثر فوکس کرتا ہوں. میرا ایک کویشچن ہوتا ہے، ہمارا یوتھ، ینگ بچے، ان کا مستقبل کدھر جا رہا ہے؟ وہ ملک کو چھوڑ کے جاتے ہیں. ہر ملک سے پاکستانی ویزا ایمبیسیز بھری ہوئی ہیں. بلینز آف ڈالرز کی ایمبیسی فیسیں دی جاتی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، بائی اللیگل ویز سے جانے کے لیے ہر بندہ کوئی نہ کوئی پیسے دے کر جا رہا ہے. وہاں جا کے کیا ملے گا؟ نہ اپنے ہوں گے. میں وہ بندہ ہوں جو میں خود میرا بچپن میٹرک تک سعودی عربیہ تھا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ کے پاکستان. میں 1989 میں I went to UK. 26-27 سال لنڈن رہا ہوں. I'm back in پاکستان. میں نے یہ دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ اچھی بات جو ہے ہمارے ملک میں جو بھی ہے وہ میرا اپنا ہے. میرا محلے دار بھی میرا اپنا ہے. انگلینڈ میں گورا ہے میرا نیبر، لیکن نہ وہ مسلمان ہے. ایز اے ہیومن دے ویری گڈ، لیکن خالی بات ہیومینٹی سے نہیں چلتی. ہمیں پرنسپلس بھی ہوتے ہیں، ہماری کچھ ویلیوز ہوتی ہیں. ویلیوز میں بات کرتے کرتے ابھی میرے دماغ میں آیا، ہمارے بہت سینئر پولیٹیشین احسن اقبال صاحب، ان کے بیٹے نے ایز اے یوتھ پرسن ہے جو میں ہمیشہ انکریج کرتا ہوں، ینگ بچوں کو آنا چاہیے. ینگ مین نے جو اسمبلی میں اسپیچ کی ہے ریگارڈنگ دا فریڈم آف، ہمارے ہاں جی کونڈم شیلف پہ نہیں ملتے ہیں، ہمارے ہاں پریگننسی کو روکنے کے لیے کچھ اس قسم کی، وہ آپ پروگرام سن لیں. میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہے میرے منہ سے نہ سنیں. ہم لوگوں کی بینگ اے مسلم وی ہیو سم ویلیوز کو ہم ختم کریں گے تو ہم مسلم نہیں رہیں گے. دوسرا، انہوں نے ایک اگزامپل دی ہے کہ جی یہ مکہ میں خانہ کعبہ کے سامنے فارمیسی میں اوپن پڑا ہوتا ہے. بھائی جان وہ دنیا میں اوپن ہوتا ہے، لیکن ہمارے اپنے کلچرل اسلامک ویلیو جس ملک کی یہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ کچھ سیکشنز فیمیل اونلی بھی ہوتے ہیں. انہوں نے وہ بورڈ نہیں پڑھا. جہاں پہ فیمیل کاؤنٹر ہوتی ہے وہاں پہ فیمیل کا سسٹم انہوں نے الگ رکھا ہوا ہے. انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ بھئی وہاں پہ کیا ہوتا ہے. اس لیے فیمیل سٹاف ہی ہوتا ہے فیمیل کپڑوں کے درمیان میں، کبھی میل سٹاف کو نہیں کھڑا کیا جاتا انلیس کہ وہ بہت بڑا سٹور ہے، میل ہے فیمیل سبھی یہ سیکشن چلا رہے ہیں، وہ ڈفرینٹ ہے. لیکن when it comes to private kind of things جو عورتوں سے ریلیٹ ہے، بچیوں سے ریلیٹ ہے، ہم کبھی بھی اپنے آپ کو کہہ لیں، ہماری سوسائٹی کہہ لیں، ہماری فیملیز کہہ لیں، اور I'm sure آپ بھی میری بات سمجھ رہے ہیں، کوئی بھی اس قسم کی چیز ہم لوگ سوسائٹی میں ایکسیپٹ نہیں کرتے. ایکسیپٹ کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اسلام نے بالکل ہمیں کہا ہے کہ ہم اوپن بات کریں. اسلام میں ہم چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بلو دا بیلٹ چلے جائیں. ہم بات کرنے سے پہلے اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کس ٹاپک کے اوپر بات کریں، وہ بھی اسمبلی میں. یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ پنجاب اسمبلی میں اس قسم کی باتیں کرنے کے لیے نوجوان کے پاس، احمد اقبال کا ہے میرا خیال اس کا نام ہے، احمد اقبال صاحب کے پاس اتنا ٹائم ہے اور اسپیکر صاحب کے پاس یہ ٹائم ہے. ان مسائل کو چھوڑ کے کہ ہمارے بچے پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟
وی نیڈ ٹو ڈسکس مچ مور سیریس تھنگس. اگر ٹاپکس نہیں ہیں تو احمد صاحب ہمارا ویلاگ سن لیا کریں, آپ کو ٹاپک ہم بتائیں گے اسمبلی کے لیے. آپ بچوں کی امپلائمنٹ کے بارے میں بات کریں, آپ بچوں کو کیا دے سکتے ہیں, کیونکہ ریئلی ہماری گورنمنٹ جو ہے نا وہ لیپ ٹاپ دیتی ہیں بچوں کو, لیکن ہم اس سے بہتر بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے بچوں کے اندر ان کی ایجوکیشن کے بعد جو ہے, اور ایجوکیشن کے دوران انہیں فل ٹرینڈ کیا جائے. ٹریننگ اسکیم کے اوپر کام ہونا چاہیے. بچے اسکلڈ ہیں, آپ بھی دیکھیں ہر بچہ ٹک ٹاک بنا سکتا ہے, اس کا مطلب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. مجھے ٹک ٹاک نہیں بنانا آتا. جو چھوٹے چھوٹے بچے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں انہیں پتہ ہے میڈیا کیا ہے, سوشل میڈیا. اسی انرجی کو پازیٹیو سائڈ پہ لائیں. ہماری کنٹری ایگریکلچر ہے, ینگ لوگوں کو ایگریکلچر میں لائیں, پھر ہی کچھ بہتر ہوگا. ایجوکیشن, یونیورسٹی ڈگری, اگر جاب نہیں ہے تو دیٹس نتھنگ. میں نے پاکستان سے گئے ہوئے بچے MBA کیے ہوئے مانچسٹر میں, لنڈن میں ہوٹلس میں ویٹر دیکھے ہیں, اس کو کیا کہیں گے؟ آر یو انسلٹنگ پاکستان؟ اور ایک بار تو مجھے ویمزلا روڈ کا واقعہ بھی یاد ہے. ہم کھانا کھا رہے تھے, لڑکے سے کہا یہ برتن اٹھا لو, تو کہتا سر آپ مجھے جانتے نہیں. میں نے کہا جی بتا دیں آپ کون ہیں. میں فلاں MNA کا بیٹا ہوں, میں نام نہیں لے رہا. تو کیا فائدہ, آپ جب باپ MNA ہیں آپ پھر بھی جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے ویٹر بن رہے ہیں. اپنی ڈائریکشن تو صحیح کریں یار. آپ پیرنٹس کی ذمہ داری بھی ہے, بچوں کو گائیڈ کریں. ہمارے پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے, لیکن ہر ملک کا سسٹم اپنا ہوتا ہے. ہماری گورنمنٹ پالیسیز کو ریوائز کرنا ہے اور کرنا پڑے گا. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا یوتھ ہمارا ایسٹ بنے, تو ہماری کنٹریز جو ہے وہ جا کے MOU سائن کرے دوسرے ملکوں سے. اس طرح سے بغیر ویزے یا ویزا ایسا کوئی بھی سسٹم نہ ہو کہ جہاں بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. 10-20 سال پیچھے چلتا ہے, ماں بھی مر گئی, باپ بھی مر گیا. کیا ہم کر رہے ہیں, کس طرف ہم چل رہے ہیں؟ بہتر ہے کہ ہمیں گورنمنٹ اور ہمارے بچوں کو خود انٹرسٹ لینا چاہیے, اور جس طرح سے یورپ کی بری چیزوں کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں, یورپ کی اچھی چیزوں کو بھی اڈاپٹ کریں. جیسے وہ لوگ 2 جابیں کرتے ہیں, رسپانسبلٹیز لیتے ہیں. بچے اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو 5 پاؤنڈ دیتے ہیں کہ جی میں رہتا ہوں, میرا یہ 5 پاؤنڈ لیں تاکہ آپ کا ہاتھ ہلکا ہو چیزوں سے. ہمارا نوجوان جو ہے نا, خاص طور پہ ماؤں نے بچوں کو, بیٹوں کو اس طرح سے لاڈ پیار سے رکھا ہوا ہے کہ وہ شادی ہو جائے 30 سال کا ہو جائے, اسے کہتے ہیں میں نے کبھی چائے بھی نہیں بنائی. تو پھر اس کے بعد وہ جاب پہ جب شادی لگتی ہے تو وہ جناب اسے چلا جاتا ہے, میں باہر چلا جاؤں, میں کچھ بن جاؤں گا. بھائی وہی کام آپ پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں. آپ میں کرنے کی پرابلم نہیں ہے. میرا خیال ہمیں وہ دوسروں کے سامنے باہر جا کے آپ کیا کہتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور بن جاتے ہیں. انگلینڈ میں بہت سارے ٹیکسی ڈرائیور ہیں پاکستانیز, لیکن انہوں نے اپنی فیملی کو یہ نہیں بتایا ہوا. وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پہ بڑا اچھا کاروبار بزنس ہے, ہمیں اتنے پیسے ملتے ہیں. تو آپ کنورژن کرنے سے پہلے یہ تو بتائیں کہ ہماری فیملی ویلیوز ختم بھی ہوتی جا رہی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ دوسرے غیر مسلم ملک کے اندر جائیں, تجارت کریں, کاروبار کریں, ٹھیک ہے, وہاں پہ بیڑے مت باندھیں. اس کی ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی ویلیوز جو ہے نا وہ ڈیکریز ہونا شروع ہوتے ہیں, وہاں کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ان بچوں نے جو بچپن میں دیکھنا ہے وہی انہوں نے کرنا ہے. بٹ دس از ناٹ دا اونلی وے کہ ہم ان باتوں سے کریں گے. ہمیں ایکچولی کچھ فزیکلی اقدام کرنے چاہیے. یہاں پاکستان کے اندر سینٹرز ہونے چاہیے, کمیونٹی سینٹرز کی شیپ دی جائے, یونیورسٹیز کے اندر بچوں کے کاؤنسلنگ کی شیپ دی جائے, تاکہ وہاں پہ بچے اپنے مستقبل کے بارے میں آئیں اور ڈسکس کریں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ہماری کاؤنسلنگ جو ہے نا, ہمارے ٹائم میں ہمارے مامے چاچے بتاتے ہیں منڈایا بنے گا, ایسے نہیں ہونا چاہیے. جو آپ کے 10 سال بعد ضرورت ہے آپ ادھر ہونے چاہیے. پاکستان انڈیا آئی ٹی میں پہلے آیا, لیکن پاکستان نے اس کو بیٹ کیا. اس کا مطلب ہماری قوم میں زیادہ پازیٹیو بچے ہیں, وہ ایسے کام کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے سوچے نہیں ہیں. ڈائریکشن چاہیے اور پالیسیز ہونی چاہیے. پاکستان میں جتنا پوٹینشیل آپ کہیں گے اس سے زیادہ ملے گا. اب اسی ٹیلنٹ کو, اسی یوتھ کو سیاست میں آنا ہے, کاؤنسلر لیول پہ آنا ہے, اور آ کے اپنے ایریاز کی ذمہ داری اٹھائیں. اپنے بچے جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ میں یہ چاہوں گا کہ ہر ینگ بندہ اپنی زندگی میں ایک کام کو اچھا کر دے, چاہے وہ اپنے
اسکول کے اندر دوبارہ جا کے وزٹ کرے ہیں, بتائے کہ میں کامیاب ہوں, میں نے اسی اسکول سے پڑھا ہوں, تاکہ وہاں کے بچے انکریج ہوں. سیم وے وہی ہم لوگوں کو چاہیے, ہم اپنی یونیورسٹیز میں جائیں, جا کے انہیں ملیں. یہ پازیٹیو ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. وہاں جہاں پہ ہم کہیں گے جی کہ ایکول اپرچونٹی, کبھی بھی ایکول نہیں ہوتی. اپرچونٹی ہوتی ہے, وہ اچھی ہے بری, آپ کو اویل کرنی ہے. اب ویٹ مت کریں کہ میں یہ اچھا ہوگا تو کروں. میرا خیال ہے کہ ان ٹاپکس کے ساتھ میں یہی چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے مسائل, اپنے پرابلمس ہمارے ساتھ شیئر کریں, تاکہ ہم ان کو ڈسکشن کا حصہ بنائیں. جہاں پہ آج کے دور میں ٹیکنالوجی عام ہے, یوتھ کے پاس انفارمیشن ہے, اور اس کے ہٹ کے جب ہم جاتے ہیں کچھ چیزیں, جیسے میں نے جہاں پہ دیکھا بہت سارے بچے بہت سارا ٹائم ضائع کرتے ہیں فون کال کے اوپر. ہمارا گارڈ صاحب ہے نا باہر, وہ بھی فون پہ لگا ہوگا. یار ایک گارڈ کو فون پہ کتنا ٹائم دینا چاہیے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ٹیلی کام کمپنیز نے اتنے زیادہ وہ فری منٹ دیے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے جی میں نے استعمال کر, فری منٹ ہیں استعمال کے لیے, گپ شپ کے لیے. لیکن جب آپ کا ٹائم اپنا ہو, آپ کے آفس آورز میں آپ استعمال کریں گے, تو آپ بے انصافی کر رہے ہیں کام کے ساتھ. اسی طرح سے ہمارے ہاں چند ایک چیزیں اور ہیں. ہماری سوسائٹیز میں شو آف بہت زیادہ ہے. میں نے پچھلے 5-7-10 سالوں میں بڑا غور کیا. ہم قربانی پہ دکھاوا کرتے ہیں. ہمارا سوشل میڈیا, ہمارا میڈیا اور ریٹس خود بڑھا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے ہم امیر لگیں. ایسا نہیں ہوتا. امیر تب ہیں جب آپ 20 لوگوں کو روٹی کھلا سکتے ہیں, 5 لوگوں کو جاب دے سکتے ہیں. اگر آپ یہ نہیں کر رہے, آپ اپنی ذات کے لیے بکرے لا رہے ہیں اور اس کو قربانی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں جی میں نے 5 لاکھ کا بکرا لیا ہے, وہ شاید اللہ کو بھی قبول نہ ہو. اللہ کرے سب کی قبولیت, تو اس لیے کہتے ہیں اللہ قبول کرے ہر چیز پہ. ہمیں ڈائریکشنز پہ آنا. اس قسم کی سوسائٹیز کے اندر نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ ایک بچہ جو دیکھ رہا ہے کہ میرا ایک نیبر 5 لاکھ کا بکرا لے رہا ہے اور میرے پاس عید کے کپڑے نہیں ہیں, تو اس چیز سے کیا فائدہ؟ ڈائریکشن پہ آتے ہیں. ہماری بچیاں, میرا خیال ہے کہ ان کو بھی کوئی ٹاپک پرابلم ہے یہاں پاکستان میں. کوئی کہتا ہے یہ فیمیل, میرا خیال ہے کہ پاکستان از ون آف دی سیفسٹ کنٹری ٹو لیو. پاکستان از ون آف دی سیفسٹ پلیس کہ جہاں پہ ہم بہت ساری چیزیں, تالاب میں گندی مچھلی ہوتی ہیں, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. باقی اس کے ہٹ کے پاکستان زندہ باد ہے. ہماری یوتھ کی جو نعرہ یوتھ زندہ باد ہے. ہمیں رائٹ ڈائریکشن میں جانا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو. ہمارے پاس اتنی باتیں ہیں کہ ہم ختم نہیں ہوں گی, لیکن پرابلم وہی ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں ہوں گی, ہماری لمیٹیشنز ہیں. بٹ آپ سوشل میڈیا کا, پاکستان کے جو پیجز, ٹک ٹاک, تھوڑا سا خود سوچیں کہ کیا آپ چاہیں گے جو آپ کر رہی ہیں آپ کی بیٹی کرے؟ کیا آپ چاہیں گے جو آپ کر رہے ہیں آپ کا بیٹا کرے؟ اگر وہ ایکسیپٹیڈ ہے تو میرا خیال ہے پھر کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میرا بیٹا ٹک ٹاک بنائے, میری بیٹی ایسا ٹک ٹاک بنائے تو نہ بنائے, تو پھر آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا, آپ کی ایک ٹک ٹاک, آپ کا ایک رانگ میسیج اگینسٹ دا پولیٹیشینس, دس دیٹ, جھوٹ ان دی فیور آف پولیٹیشین, یہ سب دنیا دیکھتی ہے, یہ ہم نہیں دیکھتے. آپ نے بول دی ہے. سوشل میڈیا کی خرابی بتاتا ہوں. میرا پہلا ویلاگ جو ہم نے یہاں کیا تھا, مجھے پتہ چلا 20-25 ہزار لوگوں نے فیس بک پہ دیکھا. میں نے سوچا بھی نہیں تھا. سر آپ کی آواز پھیلتی ہے, تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. اور آنے والے دن کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک اچھے شہری بن کے اپنے ملک کے بارے میں بہتر سوچیں. باتیں ختم ہو گئیں, پھر انشاءاللہ اگلے ٹاپک پہ لے کے لگیں گے. اور آج ہم یہ کہیں گے کہ یوتھ کا رسپانسبلٹیز ہیں, اور پاکستانی آرمی ونڈرفل جاب کر رہی ہے, اور ہمارے شہباز شریف صاحب ونڈرفل جاب کر رہے ہیں. آئی تھنک سو. انہوں نے کبھی, میں جیسے میں پچھلی بار بھی کہا تھا کہ انہوں نے کبھی مایوس نہیں کیا ہمیں. ایز اے سی ایم تھے پنجاب کے, ہی واز اے گریٹ سی ایم. And now he's a prime minister. He's a great prime minister. This is my own voice about one person. I'm not talking about anybody else. میں صرف ایک آدمی کی بات کر رہا ہوں. اللہ حافظ, خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے.